وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 17ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 17 دو سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج۔ سورہ الانبیاء مکی سورت ہے، 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ پارے اور سورت کا پہلا رکوع ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا مطلب طریقہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں رسول اللہ کے بارے میں وسپرنگ کیمپین، عدم قبولیت کے اسباب، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ کتاب اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ سید انس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ اور شعبہ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر آپ سے حکایت روایت کی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی۔ سیدنا عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس لیے وہ نصیحت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، وہ کھیل تماشوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس نصیحت کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب کبھی مقصد زندگی کی بات ہو، اللہ کی کتاب کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کھیل تماشوں کی بات ہو، لایانی مصروفیات کی بات ہو، اس کے لیے سب کا وقت نکل آتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ دلوں کے غافل ہونے سے مراد قیامت کی تیاری سے، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہونا ہے، اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے سے غافل ہونا ہے۔ اس سے مراد اعلیٰ مشن کی ادائیگی کے قابل نہ رہنا، یعنی دل غافل ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مشن پر ہیں، ہمیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ خود سچے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے، آپ کس مشن کو قبول کیے ہوئے ہیں اور کس مشن کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو زندگی میں کبھی کسی نے احساس ہی نہیں دلایا۔ یہ بات کہ آپ نماز ادا کر لیں یہ تو سب جانتے ہیں، یہ بات کہ روزے رکھ لیں اتنی بات تو لوگ قبول کر لیتے ہیں، یہ بات کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ بات کہ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کا جو حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہم نے پہنچانی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، انسٹرکشن مینول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ امت کا ہر فرد
جس تک یہ قرآن پہنچا ہے قرآن پہنچانے کے لیے رسپانسبل ہے. وی آر رسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل. ہم سے اس ذمہ داری کا جواب لیا جائے گا. لیکن یہ بتائیے کہ اس کو ذمہ داری کس نے سمجھا؟ کس نے سمجھا میری زندگی کا اصل مشن یہ ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک گھریلو خاتون کو یہ پتہ ہوگا کہ صبح اٹھنا ہے، دن بھر کی کیا مصروفیات ہوں گی، گھر کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کام کرنے، یہ ساری ترتیب اس کے مائنڈ میں لگی ہوگی. جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن زندگی میں اللہ کی کتاب کو سیکھنا، اللہ کی کتاب کو پہنچانا کہیں شامل ہی نہیں ہوتا. اس کو مشن کے طور پر قبول ہی نہیں کیا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غفلت قرار دیا. لہیۃ قلوبہم، ان کے دل اور ہی کھیل تماشوں میں بزی ہیں اور مصروفیات میں ہیں، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے سے اور اعلیٰ مشن کی ادائیگی کے قابل نہیں ہیں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے. چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا. اہل مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ معجزات طلب کرتے ہیں، معجزات کی وجہ سے تو پہلے لوگ بھی ایمان نہیں لائے، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے. یعنی رسول سارے کے سارے مرد ہی تھے. چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. تو آپ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھیجا، انسان تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا. اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کتاب آپ کے لیے انسٹرکشن مینول ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. جیسے آپ ایک مشین یوز کرتے ہیں، آپ خرید کے لاتے ہیں، آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ کار پتہ نہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو کتابچہ ہے اس کو دیکھتے ہیں جسے انسٹرکشن مینول کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا بتایا گیا مشینری کو کیسے آپریٹ کریں. آپ اس کو اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مشین ٹھیک کام کرے، سرمایہ ضائع نہ ہو. اور کتنی عجیب بات ہے، زندگی کی یہ مشین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری عقل کے ساتھ جو ہمارا پورا وجود ہے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہم کوئی چیز، کوئی انسٹرکشن فالو کرنے کے لیے تیاری نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ تو تمہاری زندگی کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے آئی ہے. کیا تم اپنا ذکر نہیں پڑھو گے، اپنے بارے میں نہیں جانو گے؟ کرنے والے کام ہے اہل علم میں سے ہونا، عقل سے کام لینا، اور جن سے روکا گیا غفلت میں منہ موڑنا، رب کی نصیحت کو کھیلتے ہوئے سننا، ظلم کرنا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، وہی کو پراگندہ خواب سمجھنا، حد سے گزرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے حساب کتاب کے بارے میں مسلسل ذہن کو جگائے رکھنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2 ہے مقصدیت اور سنجیدگی، اس کائنات کی بنیاد. اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. مین پوائنٹس ہیں: بے مقصد انسان، بے مقصدیت کا انجام، کائنات با مقصد ہے، مخلوقات کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ اور ہوتے، غیر سنجیدہ بے مقصد لوگوں کا دعویٰ اور تعلق باللہ. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کیں۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ بھاگنے والوں کو یہ شعور دلایا گیا کہ یہ وہی سامان عیش و عشرت ہے جس نے تمہیں غافل کر رکھا تھا، جن کے اندر تم بہت سکون سے تھے۔ ان سے مت بھاگو، یہ تمہارے گھر ہیں، اپنے گھروں سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس منظر میں انسان کو یہ شعور مل جاتا ہے، گھروں کی دعوت ہلاکت کی دعوت ہے۔ بھاگنے والوں سے کہا جاتا ہے واپس جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ اس طرح یہ شعور دلایا گیا ہے کہ جن عیش پرستیوں میں آپ اب ہو، ان کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہو۔ آپ نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی، کن کاموں میں خرچ کر ڈالی۔ یوں اس منظر سے اللہ تعالیٰ نے گھر اور دولت پر ملکیت کے احساس کو توڑا ہے، جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو، جن کے پیچھے زندگی کے مقصد تک کو بھول جانا چاہتے ہو، جنہوں نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، انہوں نے تمہیں کس مقام تک پہنچا دیا۔ تمہارے پاس زندگی تھی، مال تھا، وقت تھا، صلاحیتیں تھیں۔ نادانو، تم اپنی صلاحیتیں کہاں پھینک آئے، اپنا مال کہاں لگائے، اپنے وقت کو کہاں برباد کر کے آ گئے۔ قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا۔ جب کبھی کسی قوم پر عذاب آیا، عذاب کے وقت ان کی یہی صورتحال رہی۔ آپ امیجن کیجئے کوئی انسان کیسے کٹ جاتا ہے، کیسے بجھ جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے اس کی زندگی کا دیا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ ایک بار جانے کے بعد دوبارہ حساب کتاب بھی دینا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، پھر ان اعمال کی جزا سزا بھی ملنی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے۔ یعنی اگر ہم کھیل تماشے اور شغل کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، تمہیں اطلاع بھی نہ دیتے۔ اس کے لیے نہ زندگی کو پیدا کرتے، نہ موت کو، نہ موت کے بعد کی زندگی کو، نہ جنت بناتے نہ جہنم، نہ ہی اس مقصد کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ قائم کرتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ حق کو باطل پر مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کشمکش حق اور باطل کے درمیان ہے، جو تصادم کائنات میں سے حق اور باطل کے درمیان ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان اور کفر اور اسلام کے درمیان جنگیں جاری رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے نا کہ باطل ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین پر اصلاح ہو، زمین میں فساد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو ختم کرنے کے لیے حق کو ابھارتے ہیں اور اسے باطل پر دے مارتے ہیں تاکہ باطل کا کلا کما ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ رسول اللہ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا
اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ اس پیشین گوئی کا اس صدی تک یہ اثر ہے کہ سارا ملک عرب بتوں کے وجود سے خالی اور بت پرستی سے کلیتاً پاک ہے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ذوالخلصہ بت کی اسی طرح پرستش نہ کی جائے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ یعنی مقرب فرشتے تو اللہ کی عبادت سے نہیں شرماتے، انسان کیوں شرماتا ہے؟ انسان اس کو اپنی ضرورت کیوں نہیں خیال کرتا؟ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے کبھی عبادت بند نہیں کرتے، انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ کبھی وقفہ نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر دو معبود ہوتے تو کائنات کو چلانے والی دو ہستیاں ہوتی ہیں، دو کے ارادے دو کے فیصلے کیسے چل سکتے تھے؟ یہ کائنات کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ کیونکہ دونوں کا ارادہ ٹکراتا، دونوں کی مرضی ٹکراتی، دونوں کے اختیارات ٹکراتے، ایک دوسرے کی مخالفت میں استعمال ہوتے، کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا ارادہ کار فرما ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جس کی قوت، قدرت اور غلبہ کی بنیاد پر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، اور انسان سے سوال کیے جاتے ہیں۔ ساری مخلوقات کے اعمال کی جواب طلبی ہوگی کیونکہ وہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، غلام ہیں، وہ نہ اپنی ذات پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کے بارے میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ یہاں مشرکین عرب کے غلط عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کا تصور زمانہ جاہلیت سے موجود ہے۔ وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ اکتانا، رات دن تسبیح کرنے سے نہ تھکنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنانا، حقیقت کو نہ جاننا، حق سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، زندگی کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے،
اپنے مقصد زندگی کے ساتھ سنجیدہ رہنا ہے۔ رکو نمبر 3 ہے کائنات گواہ ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اس کائنات کا ہر سسٹم بے مثال ہے۔ نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 مذاق اڑانے والوں کا انجام، اور نمبر 4 تعلق باللہ۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین اور آسمان کا مادہ ایک بڑے گولے یعنی سپر ایٹم کی شکل میں تھا۔ اس وقت اس کے تمام اجزاء اپنے اندرونی مرکز کی طرف کھنچ رہے تھے اور انتہائی شدت سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس گولے کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اس کے اجزاء باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوئے۔ اس طرح وہ کائنات بنی جو آج زمین اور آسمان کی صورت میں موجود ہے۔ تو کائنات کا ابتدائی مادہ بیرونی مداخلت کے بغیر دھماکے سے پھٹ نہیں سکتا تھا، خود بخود کیسے کوئی کام ہو جاتا۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کوئی بالا تر ہستی جو کائنات کے باہر اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور جو اتنی قوت والی ہے کہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک جگہ کبھی قرار نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ انسانوں کے لیے ٹھکانہ نہیں بن سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاماڈول ہونے سے بچا لیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کل من علیہا فان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا جو بھی زمین پر ہے ہر ایک فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بڑی شان والا، بڑی عزت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کی آزمائش تو ہوتی ہے، کبھی دکھوں سے، کبھی مصیبتوں سے، تنگی سے، بیماری سے، کبھی فقر و فاقہ سے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون بے صبری کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلدی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا، رحمان کے ذکر کا انکار کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، کفر کرنا، جلدی مچانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے کون ہے جو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں،
بہرے پکار نہیں سنتے، قیامت کے دن بابرکت ذکر، اس ذکر سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تعلق باللہ، یہ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ آپ کہہ دیں بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ رات اور دن میں وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تمہارے کام تو ایسے ہیں، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، پھر رحمان کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری حفاظت کرے؟ جب اور کوئی نہیں تو سوچو کہ آخر کس وجہ سے اس کے ذکر سے، اس کی کتاب سے، اس کے قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ سبب کیا ہے؟ پیچھے کون ہے جو رب کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اس سے مراد، زمین کو اطراف سے گھٹانے سے مراد ہے سرزمین کفر کا گھٹنا، یعنی کفر کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اسلام کے لیے یہی دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ بہرے کو آواز سنائی نہیں جا سکتی، آواز تو تبھی سنی جا سکتی ہے جب کوئی سننا قبول کرے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، جس کے دل اور کانوں پر مہر لگ جائے اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ بہروں کو ڈرانے سے کیا فائدہ؟ وہ تو سنتے ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ آپ بڑے عذاب کی بات کو اگر ایک طرف کر دیں، صرف یہ دیکھیں کہ آندھی زور سے چلنے لگے، آسمان پر بہت زور سے بجلی کڑکے، تب دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ دل سہم جاتے ہیں، اور یوں دنیا میں ہی حق واضح ہونے لگتا ہے۔ ایک زلزلے کا جھٹکا آتا ہے نا، اگر وہ چند لمحوں سے زیادہ ہو جائے، سارے لوگوں کا شعور روشن ہو جاتا ہے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کوئی پاور ہے، کوئی قوت ہے۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے نے ایک دفعہ اہل پاکستان کو بتایا تھا۔ اس روز رمضان تھا، اور رمضان میں دورہ قرآن کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور جب باہر نکلے تو ایک دم لگا کہ سامنے والی ساری بلڈنگز جو ہیں ان کا رخ بدل گیا ہے، ایک دفعہ ادھر ایک دفعہ ادھر۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کو لمحہ نہیں لگتا، وہ بالکل اپنی اصل فطرت پر آ جاتا ہے، اس کے اندر فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اپنی جان وہ کھونا نہیں چاہتا، اور جان بچانے والے کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، کنیکٹیوٹی، دعا، معافیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ رشتہ کتنی جلدی جڑ جاتا ہے۔ انسان اس وقت بے خوف رہتا ہے جب تک اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوفی کی فضا ہے جس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ نیک عمل ہو یا عمل شر، اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، یعنی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔
رب العزت نے متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں مگر اس سے ڈرتے ہیں، جن کاموں سے اس نے روکا ان سے بچتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اجر کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات ہیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ان خصوصیات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت سے وہ ڈرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور رب کی پہچان اسے ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں جانے بغیر اس کو پہچاننے لگیں۔ آپ اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن لیتے ہیں، ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو محض اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہے، اور اس کے بارے میں چند باتوں کے سوا آپ اپنی میموری میں دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ علم ہے، اس پر ماسٹرز ڈگریاں ہوتی ہیں، اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایم فل ہو رہے ہیں، اور ہمارے زمانے کے لوگ اور ہمارے علاقے کے لوگ اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ بابرکت ذکر سے مراد قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے، اس کا انکار کرتے ہو، اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہو، اس کتاب کو، اس کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے، اس کا کام کرنے سے انکار کرتے ہو، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے سے انکار کرتے ہو۔ سوال ہے جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے، اس سوال کو اپنے لیے سمجھیے گا، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ برکت والا ذکر ہے، جیسا کہ تورات برکت والا ذکر تھا۔ اگر تم یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو مخاطب سے، ان سے کہا گیا اگر تم تورات کا اقرار کرتے ہو یا پہلی کتابوں کو مانتے ہو تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کو بھی مانو، یہ ایک ہی سلسلہ ہدایت کی کڑیاں ہیں۔ تو قرآن بابرکت نصیحت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس کے الفاظ اور معنی سیکھ کر برکت حاصل کرنا واجب ہے۔ سمجھے تو صحیح کتاب میں کہا کیا گیا ہے؟ کرنے والے کام ہیں وہی کے ذریعے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بن دیکھے رب کا خوف رکھنا، قیامت سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا رب کی نصیحت قبول کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن مجید سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، حساب کی گھڑی کی کھٹک کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 5 ہے بت شکن ابراہیم، اس کا موضوع ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ حضرت ابراہیم اور بت پرستی کیوں، بت شکنی پر غیظ و غضب، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، صالحیت کی خصوصیات، اور حضرت لوط پر کرم، تعلق باللہ کی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ ام کلثوم بنت عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، یعنی مت پلٹ گئی۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم نے کہا، تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، معبود کو تو اس لیے پکارا جاتا ہے وہ مدد کرے، اور جن کی عقل الٹ جاتی ہے وہ کہتے ہیں چلو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا تھا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ خشوع کرنے والے، فرما بردار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہے اسے برے ماحول سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے ماحول میں لے آتے ہیں۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا جاتا ہے، اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چھاؤں تلے گزرتی ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، عقل نہ رکھنا، بتوں کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھنا، کھلی گمراہی میں ہونا، فاسق ہونا، بدکاریاں کرنا، سازشیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے صالح انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 6 ہے رحمت الہی کی خوشگوار پناہ میں آنے والے۔ اس کے 9 مین پوائنٹس ہیں، سیدنا نوح، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام،
صبر کرنے والے سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدہ مریم، مشترکہ ہدایت اور تعلق باللہ۔ اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا کہ دنیا میں بگڑے ہوئے لوگ، بگاڑ پیدا کرنے والے آزاد نہیں ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت کے لیے اٹھنے والا شخص اکیلا نہیں ہوتا، انسانوں میں سے کوئی ساتھ نہ دے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان سب کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ وہ مختلف علاقوں میں ہونے کے باوجود ایک ہی جیسے تھے، ایک طرح کا مزاج رکھنے والے، دنیا کے صالح ترین انسان، انسانیت کی کریم ہے یہ، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے۔ یعنی یہ صرف انبیاء کے لیے نجات نہیں ہے، جو بھی غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کا غم دور کرنے والا وہی رب ہے، اس لیے رب ہی کو پکارنا چاہیے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ اولاد کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا بڑھاپے میں، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، تب انہوں نے رب کو پکارا۔ بے اولاد لوگوں کے لیے یہ دعا بہت کارگر ہے۔ اپنے رب سے پوری امید سے یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے سب بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔
کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ مریم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کا دین یا ان کا طریقہ ایک ہی ملت ہے، سبھی توحید پر قائم تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہے، یعنی وہ اپنے اپنے سوسائٹی کی پرابلمز کو ایڈریس کرتے رہے لیکن دین سب کا ایک ہے، اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، انبیاء نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، ان کے فالوورز نے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، تسبیح کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ انبیاء کی دعائیں یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے قیامت دور نہیں ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں: علامت قیامت، مناظر قیامت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اے محمد رسول نے کہا، اور تعلق باللہ۔ نیک اعمال کے لیے کوشش کا کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کسی بستی پر لوٹنے کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی، یعنی انہیں دوبارہ زندگی نہیں ملتی، اور جس کے اندر ایمان کی طرف لوٹنے کی استعداد ختم ہو جائے پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان اعمال پر ڈٹے رہنے سے بچیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عبادی الصالحون، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ رب العزت نے قرآن کریم کی ثنا بیان کی ہے۔ قرآن مجید ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ سے گزارش کی، اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ دنیا میں رہنے والے انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کام کرتے ہیں تو ہر ایک کے نشانے پر آ جاتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو، اس کے سوا لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے کاموں سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ کرنے والے کام ہے نیک کام کرنا، ایمان لانا، عبادت گزار بننا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، قیامت سے غفلت میں رہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے، بار بار قیامت کے نقشے کو ذہن میں لے کر آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں انبیاء کے واقعات کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحج کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 10 رکوع اور 78 آیات پر مشتمل ہے، اور پارے کا 8واں رکوع سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ حق ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ قیامت کا زلزلہ ہولناک ہے، باس بعد الموت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا وقت دہشت کا وقت ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا؟ پہلے ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب مردے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے۔ ہر ایک کو پتہ ہوگا میں نے جانا کہاں ہے۔ میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس زلزلے کے بعد جن کاموں کا آغاز ہوگا، یعنی پہلے زلزلے کے بعد سارے انسان ختم ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے ایک نیا جہان بنے گا، پھر اس نئے جہان کے لیے اسرافیل سور پھونکیں گے، پھر سب انسان زندہ ہو جائیں گے، پھر میدان حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت یا جہنم ہر ایک اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ دیکھیں گے؟ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی،
جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرما برداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا، یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی اولاد میں سے ایک جتھا دوزخ کے لیے نکالو۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار دوزخ کا کتنا جتھا نکالوں؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہو، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے نشے میں متوالے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے بدل گئے۔ اس وقت آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ یاجوج ماجوج کی نسل سے جو کافر ہیں تم سے ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابلے تم میں سے ایک آدمی پڑے گا، یعنی یاجوج ماجوج کی اتنی کثرت ہوگی۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے، جیسے کالے بیل کے جسم پر 1-2 بال سفید ہوتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوں گے، باقی 3 حصوں میں باقی ساری امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 1/3 ہو گئے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا نہیں بلکہ جنت کے آدھے حصے میں تم ہوگے اور باقی آدھے میں دوسری امتیں ہوں گی۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بخاری کی 4741 نمبر روایت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کیا جیسا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اس حکم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اینکر ٹی وی شوز کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حکموں کے بارے میں انسان بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، اس کے شاہی فیصلوں پر لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا جھگڑا جو دنیا میں ہے اللہ کی اولاد ہے۔ لوگ اس بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جیسے عاص بن وائل ایک ہڈی نکال کر لایا تھا، قبر سے ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا، اے محمد تم کہتے ہو اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جھگڑے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا یعنی شیطان کو، تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں،
پھر جب ہم اس پر پانی ڈال دیتے ہیں یعنی اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس کی وجہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ رسوائی اور عذاب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اپنے رب سے ڈر جانا، اور جس سے روکا گیا علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرنا، سرکش شیطان کی پیروی کرنا، گمراہ ہونا، تکبر کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے نہیں کرنے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 9 ہے دو طرح کے لوگ۔ 3 مین پوائنٹس ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جو ایمان لائے اور تعلق باللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ کنارے پر وہ شخص رہتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے ہوتی ہیں، لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے۔ نیکی کی مجلسوں میں بھی چلے گئے اور دوسری مجلسوں میں بھی چلے گئے، نیکی کی باتیں بھی سن لیں، غیبتیں بھی سن لیں، نیکی کی باتیں بھی کر لیں، لہو و لعب کی باتیں بھی کر لیں۔ ابن عباس نے اس آیت کے متعلق فرمایا، بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا، گھوڑی بھی بچہ دیتی، تو کہتے دین اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا نہ ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی، کہتے یہ بڑا برا دین ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں کنارے پر کون رہتا ہے، کیا میں تو نہیں ہوں وہ؟ کیا آپ تو نہیں رہتے؟ کنارے کنارے رہتے، نمازیں پڑھ لیں، ذکر اذکار بھی کر لیے، روزے بھی رکھ لیے، زکوٰۃ بھی دے دی، اللہ توفیق دے تو حج عمرہ بھی کر لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں ذرا غور کر کے دیکھیے، آپ کے گھروں میں کیا خواتین اور مردوں کی مشترکہ مخلوط مجالس نہیں ہوتی؟ نامحرم رشتہ داروں کے لیے کیا کوئی پابندی ہے؟ کیا گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اسی طرح کرتی ہیں جیسے ازواج مطہرات کرتی تھیں؟ کہیں فرق تو نہیں ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر ہم بھی کنارے پر ہیں۔ کنارے کنارے رہ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ مرضی کے احکامات پر تو عمل پیرا ہو جاتا ہے، جہاں دل نہیں مانتا وہاں اپنی مرضی کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رب کی بات ماننی ہے تو ہمیں دنیا میں مال بھی ملے، عزت بھی ملے،
اقتدار بھی ملے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی پھر یہ دین اچھا نہیں ہے۔ گویا دین کو بھی مفادات کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کنارے کنارے رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان جو فرق ہے ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمیں وہ فرق سمجھ آ جائے، اور ہماری زندگی میں اور حق میں جو فرق رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام پر پورے طریقے سے کاربند نہیں ہوتے، الہی ہمیں وہ فرق سمجھا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے تو اس کا خیال غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جائے، دم گھٹ کر مر جائے، تب بھی آسمان سے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یعنی جس کو برا لگتا ہے کہ رسولوں کی مدد کیوں ہوتی ہے تو پھانسی لے لے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں اللہ کی مدد تو آنی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے واضح آیات نازل کی ہیں۔ جو ہدایت طلب کرے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو گمراہی مانگے اسے گمراہی ملتی ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تعصب کا ذہن لے کر مت بیٹھیے۔ ایک ایجوکیشنسٹ ہے جس کا نام آسو بیل ہے، وہ کہتا ہے لرننگ ہمیشہ پری کانسیپٹس کے مطابق ہوتی، پہلے سے جو ذہن میں باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب ہم پہلی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کنڈیشنڈ ہوتا ہے۔ کنڈیشنڈ مائنڈ کبھی تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ان باتوں کو ذہن سے نکال سکیں، لیکن آپ اگر تعصب نہیں رکھیں گے تو اللہ کا کلام سن کر آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھیں، مجھے حق سیکھنا ہے، مجھے سارے تعصبات سے بچنا ہے، مجھے ان تصورات سے بھی بچنا ہے جو میرے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں، جن کی وجہ سے میں حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ان سے بچا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں تو عمل کرنے کے لیے سنیں۔ اس بات کو کبھی نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے نہیں، رب کے لیے جینا۔ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، دعا کریں یا اللہ میرے دل سے لوگوں کا رعب اور خوف ختم کر دیں، اور یا اللہ صرف اپنا خوف میرے دل پر حاوی کر دے۔ جب آپ دین کے راستے پر چلیں گے تو یہ وسوسہ آپ کے اندر آئے گا، کیسے اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ اتنی باتیں ہیں، کتنی باتوں پر عمل پیرا ہوں؟ گھر والے کیا کہیں گے؟ سوسائٹی کے افراد کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ سوچنا ہے اگر میں نے اس پر عمل نہ کیا تو میرا رب مجھے کیا کہے گا؟ حشر کے میدان میں میں نے اپنے اعمال کو رب کے آگے پیش کرنا ہے تو میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اسی سے ڈرنا ہے۔ انشاءاللہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، جو رب نے کہا وہ ضرور ہونے والا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا ھذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، اس سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ آغاز میں ایک گروہ سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبید تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سروں پر ڈالے جانے والے پانی کے بارے میں کہا جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مغرب اور مشرق کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ کرنے والے کام ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنا، ایک اللہ کو سجدہ کرنا، جن سے روکا گیا کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، رب کے بارے میں جھگڑا کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پوری غلامی کرنی ہے، کنارے کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 10 ہے 2 طرح کی سرگرمیاں، 4 مین پوائنٹس ہیں جو ایمان لائے، جن لوگوں نے انکار کیا، مسجد حرام، تعلق باللہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ تو لا الہ الا اللہ جو کہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اخلاص ہے، اور دیگر تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کے ذکر کے لیے ہیں، انہیں ان پاکیزہ کلمات کی ہدایت دی گئی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام میں ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی ہدایت دیں، اپنے راستے پر چلنے کی، خود کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رکوع نمبر 11 ہے تعمیر کعبہ کا مقصد ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مقاصد تعمیر کعبہ، شرک کی مثال ہے،
شاعر اللہ کا احترام ہے اور قربانی اور تعلق باللہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، غسل کر کے خوشبو استعمال کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ نیکی کی نظریں یہاں پہ مراد ہیں جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب سوچیں آسمان سے کوئی چیز گری ہے، پرندے اسے اچک لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایگل کا شکار دیکھا ہے کسی ڈاکومنٹری میں؟ جب ایگل شکار کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں، فضا میں ہی شکار کرتا ہے، یہ اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے۔ شاعر سے مراد علامت اور نشانیاں ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور قربانی کے جانور اس میں شامل ہیں۔ شاعر اللہ سے مراد اسلام کے امتیازی احکامات ہیں جن کی وجہ سے الگ شناخت ممکن ہو جاتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھنا، حج کے لیے دور کا سفر کرنا، قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام کرنا، بتوں کی گندگی سے بچنا، جھوٹی باتوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، شرک نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، جن سے روکا گیا شرک ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک رکھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج ارادہ کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 12 قربانی کے بارے میں ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: قربانی کے مقاصد اور تعلق باللہ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے
تو اس کو پہلے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے گلے میں کوئی نہ کوئی چیز، نیزہ یا کوئی نہ کوئی چیز ماری جاتی جس سے خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے، پھر جب خون اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا صرف تقوی ہی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اس کا رحم ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی۔ دیکھیے قرآن ہر جگہ موجود ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، پڑھانے کے ذرائع بھی موجود ہیں، پھر ہر کوئی ہدایت کیوں نہیں پاتا؟ ہر کوئی اس کا علم حاصل کیوں نہیں کر پاتا؟ وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، آپ اس کے آگے فریاد کریں گے تو آپ کی فریاد کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو جس نے تمہیں اپنے لیے خالص ہونا سکھایا، جس نے اپنے ذکر کی محبت دی، جس نے اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنی سکھائی، جس نے شکر ادا کرنا سکھایا، جس نے دلوں کو تقوی کی سمجھ دی، یقیناً وہی حمد اور تعظیم کا حق رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے، بدخواہوں کی بدخواہی، دشمنوں کی دشمنی، شیطان کے وسوسے، کفار کا شر، اپنے نفس اور برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدافعت کرے گا۔ آپ کا ڈیفنس اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، نگران ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں، جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، جو بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی طرف جھکیں، جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا کانپ اٹھنا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی کا گوشت محتاجوں کو کھلانا، شکر ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نیکیاں کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، خیانت کرنا اور ناشکرہ ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیے میں نے ایسے لوگوں کو قربانی کرتے دیکھا ہے جن کے پاس اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو نیت کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آسانی کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک ہیلپر تھیں جو بہت شوق رکھتی تھیں قربانی کرنے کا، تو ہر سال وہ قربانی کی جب عید الاضحیٰ گزرتی ہے اس کے بعد وہ ایک بچہ لے کے پال لیتی تھیں، اور پھر وہ سارا سال پالتی رہتی ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کو قربان کر دیتی۔ Where there is will, there is a way۔ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا مہنگائی کچھ بھی نہیں بگاڑتی۔ میں اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دیہاتوں میں لوگ مرغیاں پال لیتے ہیں، بکریاں پال لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اپنے لیے ایسے انتظام کر لیتے ہیں کہ انہیں اناج مل جائے، ان کی تھوڑی سی سبزی ہو جائے، ان کے لیے گوشت مرغی اور بکری کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی دودھ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر لیتے ہیں، اس لیے
انہیں باقی چیزوں کا بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ پہلی چیز ارادہ ہے۔ قربانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ سجدے کریں قریب ہو جائیں، قربانی کریں گے تو قرب ملے گا۔ آج ارادہ کر لیں۔ آپ شرعی طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا گھر کے سارے افراد کو قربانی کرنی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ سوال قربانی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ قربانی سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ قربانی نہ کرنی پڑے۔ آپ وہ کام کریں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنا ہے، جس سے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس لیے آپ اپنی طرف سے ارادہ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اسلامی نظریہ حیات کے لیے اور اس کی مدافعت کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ جنگ کی اجازت دے دی گئی، اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں، جھٹلانے والے پکڑ لیے گئے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، تعلق باللہ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہو تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ عبادت گاہوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ عبادت گاہیں واقعی نہ رہیں اگر دنیا سے ظلم مٹانے کی کوششیں نہ کی جائیں۔ دنیا میں جب لوگ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کی حفاظت تبھی ہو سکتی جب ان کے لیے کوئی قوت مدافعت رکھنے والا ہو جو اپنی قوت کے بل پر اپنا دفاع کر سکیں۔ آگے اسلامی حکومت کے 4 بنیادی اغراض و مقاصد بتائے گئے۔ یہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی 4 کام ہیں جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیکی کا حکم دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا۔ تو یہ 4 بنیادی کام ہیں جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ذمہ داریاں نہیں ہیں، دیگر ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، رعایا کی خوشحالی کی، رعایا کی تعلیم و تربیت کی، رعایا کی جو ہے ان کے حقوق کے تحفظ کی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دے دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں اور چونا گچ محل جن کے رہنے والوں نے انہیں مضبوط بنایا، خوب سجایا، آج کہاں جا کر وہ سو گئے، ان کے محلات ویران ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں
ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، جن سے روکا گیا عذاب مانگنے میں جلدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنے فیلڈ میں کوششیں جاری رکھنی ہیں تاکہ باطل کو نظریاتی شکست دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد والوں کو ذہنی اور عملی طور پر باطل طریقوں کی پیروی سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شیطان کی سازشوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے۔ شیطان کو موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کا کام، 2 طرح کے لوگوں کا 2 طرح کا انجام، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور تعلق باللہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ معاجزین، عاجز کرنے والے ہیں، نیچا دکھانے والے ہیں، ان کا گمان ہے کہ وہ عاجز کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرتا ہے اور اللہ قدرت رکھتا ہے۔ نیچا دکھانے کی کوششیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون پر تنقید کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کئی سوشل میڈیمز جو مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں۔ اسی ملک کے اندر کس طرح سے باقاعدہ طور پر مہم چلاتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ کے اصول کو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو فلاں جگہ پہ لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کا خدا ایسا ہے کہ جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو پھر بچے مرض سے مر کیوں جاتے ہیں؟ بچوں پر وہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ وہ خواتین کے ساتھ اتنا برا معاملہ کیوں کرتا ہے؟ وہ فلاں معاملہ کیوں کرتا ہے؟ یہ لوگوں کا گمان ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں اپنی باتوں سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہوں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شکی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں جاؤں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ واپس اس کے گھر اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے یا اس کو فوت کر کے جنت میں داخل کر دے۔ کرنے والے کام ہیں لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو حق جاننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے دل کا جھک جانا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، دل کا بیمار ہونا، دل کا سخت ہونا، کفر کرنا، شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، دعوت کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خلل اندازیوں سے بچا لے۔ رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ ہجرت پر اجر ملے گا، مظلوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول، کائنات کی گواہی اور تعلق باللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا کہ تمہارے حالات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وہ خود مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے، وہ عینی شاہد ہے، اس لیے وہ بندوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے لے گا۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بھی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کو حق سمجھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ماضی کی یادوں، مال، زندگی کے ساز و سامان، خاندان، شہر، وطن، سب کو اپنے نظریے پر قربان کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، اور تعلق باللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لاتے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ کو ہدایت دی گئی کہ آپ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور جھگڑا مجادلہ تب ہوتا ہے جب کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
جب کوئی حقیقت جاننا چاہتا ہو، جب لوگ ضد پر ہوں، دلائل کو رد کر دیں، تو کسی کے ساتھ لاجیکل ڈسکشن، ڈیبیٹ ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر لکھی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب کی طرف دعوت دینا، سیدھے راستے پر ہونا، جن کاموں سے روکا گیا ناشکرا ہونا، اللہ والوں سے جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے والوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 17 ہے، اعلیٰ اور برتر پیغام کو غالب کرنے کے لیے فرائض ادا کریں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، مشرکین کے مناسک یعنی طریقے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، ایمان والوں کو حکم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اسے وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ قدر نہ جاننے سے مراد انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے، کمتر اندازہ لگانا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا، علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا، اے محمد ہم تورات میں یہ لکھا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، اور تمام پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ۔ یہ سن کر رسول اللہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی اس عالم کے کلام کی آپ نے تصدیق کی۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ انہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ کی قدر بہت زیادہ، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جب لوٹنا اس کی جانب ہے تو اس کی نافرمانی کر کے کہاں جائیں گے؟ اس کے عذاب سے کیوں کر بچیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے۔ سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی ترویج و اشاعت اور اس دین کی حفاظت کے لیے یہ سارے کام کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب کرے، ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے خدمت گاروں میں شامل فرما لے۔ کرنے والے کام ہیں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رب کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لینا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہے، شہادت حق کے لیے اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کو اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ 17واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ